اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ جو لوگ بھی دنیا میں ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پہ قائم رہتے ہیں، ایمان کے عملی تقاضے پورے کرتے ہیں، حقیقت میں امن کے حقدار وہی ہیں، چین کے حقدار وہی ہیں، سکون کے حقدار وہی ہیں، اور انہی کی زندگیوں میں امن رہتا ہے، چین رہتا ہے، سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی ہدایت یافتہ بندے کہلاتے ہیں۔ حضرات، اس وقت موجودہ انسانی زندگی میں انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان سب کچھ رکھتے ہوئے، سب کچھ رہتے ہوئے سب سے زیادہ پریشان ہے۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عہدہ و منصب ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اہل و عیال ہے، سب کچھ ہے، لیکن صورتحال یہ کہ جس انسان کے پاس دنیا جتنی زیادہ ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشان ہے۔ سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان اور سب کچھ رہتے ہوئے پریشان۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر نفسیاتی مریض جتنے آج پائے جاتے ہیں، شاید تاریخ میں کبھی زمین پر اتنے نفسیاتی بیمار نہیں پائے گئے، اور زمین پر جتنے نفسیاتی ڈاکٹر شاید آج پائے جاتے ہیں، اتنے نفسیاتی ڈاکٹر کبھی نہیں پائے گئے۔ زمین پر جتنے نفسیاتی امراض کے علاج کے ہسپتال آج پائے جاتے ہیں، شاید تاریخ میں کبھی نفسیاتی علاج کے اتنے ہسپتال نہیں پائے گئے۔ یہ بظاہر سجا سجایا ہوا انسان جو دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل نظر آتا ہے، صبح سویرے گھر سے بن سور کے نکلتا ہے، یہ کھوکھلے تن ہے، یہ کھوکھلے بدن ہے، ان کا ظاہر سجا ہوا ہے، ان کا ظاہر حسین ہے، ان کا ظاہر خوبصورت ہے، اندر سے انسان اتنا ہی کھوکھلا ہے، اندر سے انسان اسی قدر مضطرب ہے، اندر سے انسان اسی قدر بے چین ہے۔ یہ ناشتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، یہ ناشتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے۔ سب کچھ رکھتے ہوئے آج کا انسان جس قدر پریشان ہے، تاریخ میں کبھی شاید انسان اس قدر پریشان نہ تھا۔ اسباب کیا ہیں؟ یہ جو اضطراب انسانی زندگی میں نظر آتا ہے، یہ جو بے اطمینانی انسانی زندگی میں نظر آ رہی ہے، یہ جو بے چینی انسانی زندگی میں نظر آ رہی ہے، افراد بے چین ہیں، گھر بے چین ہے، خاندان بے چین ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث میں صاف طور پر موجودہ انسانی دنیا کے اس مرض کی تشخیص کی گئی ہے۔